جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقرأ بعد التکبیر، الفصل الاول۔ بس اخلاق کی ہوا تھا، اب اس کے امام ایک ترتیب بات کریں گے، شروع سے لے کر سلام تک اس کے اوپر پڑھی جا سمجھے، جیسے قواعد میں کیا اردو کی کتابوں میں ترتیب سے لکھے اور یہ بات کر کے لکھے، ایک ایک اللہ اکبر ہو گیا، پہلا رفع یدین بھی آ گیا، اب اس کے بعد تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے گا اسے ہم سن لیں۔ پہلے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ کچھ نہیں پڑھا جانے کا، الحمدللہ رب العالمین، بس نہ سبحانک اللہم نہ اعوذ نہ بسم اللہ نہ کچھ، سمجھ گئے۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اب آ گا روایت اس میں آ گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین نماز کو الحمدللہ رب العالمین کو شروع کیا کرتے، مالک کا یہاں تو کوئی چیز ہے نہیں میں، مگر اور حضرات جو فرماتے ہیں کہ جو ہے کیونکہ دوسری روایت میں سبحانک اللہم بھی آیا، اعوذ بھی آیا، بسم اللہ بھی آئی ہے، اس بات یہ ساری چیزیں پڑھی جدان میں مگر آہستہ، اور جنہوں نے جو کہا کہ جب تک صلاۃ انہوں نے جو سنا وہ کہہ دیا پکار کے بھی پڑھا جاتا ہے، حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے، حنابلہ کا بھی یہی ہے، سمجھ گئے، مگر شافعیہ کو اس میں دقت ہو رہی، اور وہ یہ کہ ان کے یہاں بسم اللہ بھی گیس سے پڑھی جا، سمجھ گئے، تو وہ یہ فرمانے سے جس کے متعلق کہ چونکہ بسم اللہ ہر ایک کا جو ہے اس بات کو اس کو ذکر کیا نہیں، اور چونکہ الگ الگ ہے اس بات کو ان کو ذکر کر دیا، اس کے بعد جو الحمدللہ چل۔ الفصل الاول۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسكت بین التکبیر وبین القراءۃ اسکاتۃ۔ بس یہ جمہور کی دلیل ہے، جو کہتے ہیں حضور اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے کچھ دیر چکے ہوا کریں، بس یہ تو صحیح دلیل پوچھنے، اللہ بہت بجا جائے خیر دے، حضرت امام حضرت مراد اللہ کا نگر بہت ہی زیادہ بہت مسائل پوچھے رکھے انہوں نے۔ فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله اسکاتک بین التکبیر وبین القراءۃ ما تقول؟ قال اقول اللهم، یہ جو آپ چکے ہو تکبیر کے بعد اور چکے ہو سب سے بعد یہ کیا ہو، اس میں کیا جاننا ہے آپ؟ چلیے۔ قال اقول اللهم باعد بینی وبین خطاياي كما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی من الخطايا كما، مجھے اتنا دور کر دے خطاؤں سے جتنا مشرق و مغرب پاس ہونا ہے، من الخطايا كما ينتقي الثوب الابيض اللهم نقنی من الخطايا كما ينقص الثوب الابيض من الدنس، ایسا مجھے میل سے پاک کر دے جیسا جو ہے دھوبی جہاں گئی اس طریقے کپڑا مال پاک نہیں ہوتا۔ اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق علیہ۔ اور میری خطاؤں کو جو ہے پانی سے دو، برف سے دو، اولے سے دو، اس طرح اسکال کیا جا، اس طرح اسکال کیا جا، اور وہ اسکال کیا جاتا ہے برف سے اور اولے سے، جب میل نکلتا نہیں اور جم جا تو گرم پانی سے ڈالو کھولتے ہوئے کپڑا، اگر کھولتے پانی میں جائے تو میل دھلے گا، اور اگر برف ہو جائے تو اور جم جائے گا، اور یہاں جو کہیں کہ برف سے دو میں نے بتایا وہ، اور اس کی ایک غور سے سنیے، وہ یہ ہے اس کی وجہ کہ وہ میل تو ہو ہے ظاہری لگا، اور یہ میل جو ہو ہے اس کا ثمرہ چونکہ جہنم ہے، اس کا منتہا یہ میل نظر تو آتا نہیں کیونکہ جہنم ہے، اس بات سے اس کی ضد بیان کی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز ہے کہ جو جہنم کا آگ کا اثر بھی نام ہے۔ چل بس ایک بات تو یہی، دوسری بات یہ کہ اس بارے کے درمیان میں اس میں تو یہ دعا سمجھ گئے، اور دعائیں حدیث میں ہر چیز کے درمیان میں بہت مختلف آئی ہیں، اسی بنا پر ائمہ مجتہدین کا یہ کام ہے کہ وہ یہ تجویز کریں کہ یہ تو اصل ہے اور یہ جواز ہے، سمجھ گئے۔ حنابلہ اور حنفیہ ان دو حضرات کے نزدیک سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے یہ اولا، سمجھ گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے درمیان میں جیسا بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ دعا یاد کرایا کرتے تھے، ابو داؤد میں روایت، تو وہ کہتے ہیں بے مزنی میں نے صحابہ جو ہے سبحان اللہ کو یاد کرایا کرتے پڑھنے کے بعد، یہ ترجیح کی وجہ ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک اور امام یوسف کے نزدیک بجا تو وجہ نزدیک فتح سماوات وہ بھی آئے گا، وہ پڑھا کرتے تھے، سمجھ گئے۔ ہاں حنفیہ حنابلہ کے نزدیک
وہ چونکہ بے مذہبی میں صحابہ ہوتا تھا، تعلیم کے طور پر ہوتا تھا، وہ اس پر مقدم ہے. بس اگر سے روایت وجہ تو اس سے زیادہ صحیح مگر صحیح ہونے کے لیے کوئی اشکال نہیں. جو اپنی جگہ پر جیسا بھائی بہنی بنا کرتا وہ بھی کوئی پڑھاؤ بس. اور ہمیں چاہیے کہتے ہیں کہ اس دعا کو وجہ تو وجہ کو شاید نماز شروع ہونے سے پہلے پڑھ لے، نماز کے بعد اس کام میں کر لے پڑے. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وفي رواية كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأنا من المسلمين. قرآن کی آیت میں من ابو المسلمین سنو گے قرآن میں من ابو المسلمین ہے. اور جہاں کے دعا حدیث کے نام من المسلمین ہے اس میں تو کوئی اشکال ہے نہیں. مگر بعض حدیث میں وہ بھی آیا ابو المسلمین. اس کو بعض علماء منع کریں وہ کہیں نماز میں کھڑے ہوتی تھی سب سے پہلے مسلمان تو ہوا اور پھر سب سے پہلے سال جو چودہ برس سے کافی چلے جا رہے. حضرت امام شافعی صاحب اس کا جواب دیں. وہ یہ فرمانے ہیں کہ میرا نبی چونکہ جواب بول مسلم ہے اور میں کوئی چیز نہیں اس کا تابع ہوں ہے نا. جیسا یہ ایک اشکال آیا کرے اور سے سنیے وہ یہ کہ نبی جنت کے امام میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جاگی میں امت سے. اور اس کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امت جو ہے یہ دوسرے انبیاء سے حضرت ابراہیم سے ان سے چلتے پڑ گیا. اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ امتوں میں سب سے پہلے انبیاء تو چلے جائیں گے اپنے من موقع میں. وہ اس روایت کے جواب نہیں کہ میں امت کی جاؤں گا. بلکہ اس کا جواب یہ ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مسلم نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ امت جو ہے اس وقت کے جواب میں کوئی مستقل چیز نہیں ہے نہیں. جب جو ہے کار کے اوپر جو ہے سرکار کی سواری جا رہی ہوگی تو ڈرائیور ساتھ ہے نا اور وہ آگے بیٹھا ہوا تو گویا ان سے گرجل ہو گیا. اسی طرح سے بادشاہوں کے سامنے اور بڑوں کے آدمی چوکدار جو ہے وہ لکڑی دے کر آگے چن 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 کر جائے وہ جو ہے ان سے گرجل ہوگا جن سے آگے جا رہا بس. تو یہ کہتے ہیں یہ آگے جانا جو ہے اصل میں سواری کا ہے. ہاتھی باندھ ہو ہاتھی پہلے ہاتھی میں جایا گیا کہ بڑے لوگ ہاتھی باندھ ہو اور بیٹھے وہ ہے وہ آقا سے آگے. تو یہ کہتے ہیں یہ آگے ہونا امت کا جو ہے یہ امت کہتی تھی نہیں یہ تو چوکدار ہے چوکدار ہے ساتھ ساتھ. اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترف بذنبي. یہ اور دعائیں آ گئی. اقرار میں نے کہا مختلف دعائیں والی ہیں بس ترجیح کے درمیان میں اختلاف ہو رہے اور ترجیح کے اختلاف جو میں نے بتا دی. واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله لديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت واستغفر. تیری ساتھ میرا قیام ہے اور تیری طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں. تیری برکت میری زندگی ہے تیری کفایت میری زندگی ہے. تباركت وتعاليت واستغفرك واتوب اليك واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. میرے سارے اعضاء جو ہیں یہ سب تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. کان بھی آنکھ بھی ہڈیوں کا گدا بھی مخ. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره. حنابلہ کے نزدیک کی ساری دعائیں جو ہیں دو باری حدیث میں پڑھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. مگر جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معصور دعائیں مشہور ہیں وہ تو فرائض میں اور یہ ساری نوافل میں. معصور میں ہے مگر معصور کے نام میں فرق ہے.
کوئی آپ شہرت کے اعتبار سے اور جو ہے مراتب کے اعتبار سے. وہ تو جو ہے قرآن کے آیت ہے جو ہے سب مسئلہ تو اردو میں ادھر ہوا بس. اور جو مشہور روایات کے نام میں کثرت ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکن میں آتا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ آتا ہے, اس کا حکم دیا, اس کی تعبیر دی ہے. تو چونکہ وہ جو ہے مشہور ہے ان باروں کے نام میں کثرت ہیں, ان کو اثر قرار دیا اور ان کو جو ہے تو آگے. ہمارے یہاں یہ نہیں پڑھ سکتے یہاں جو ہے بین سجدتین کی دعائیں تھی, اس کی بھی چاہے دگنی پڑھ لو. اس کی دیر بیٹھے ہیں بین سجدتین, بین دونوں سجدوں میں اس سے جا کر دگنی پڑھ لو. اور سجدہ رکوع میں دیکھتے نہیں ہوتی کہ وہ بھی 3 دفعہ ہو جائے جی. بالکل بالکل رکوع سجدہ میں کی ہوا. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله. اور اشتق کیا یعنی پیدا کیا آنکھ کو اور کان کو. تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون في آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرقت وما تشہد کے بعد سلام سے پہلے جو دعائیں پڑھ. وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وفي رواية للشافعي والشرك ليس إليك والشر ليس إليك والمهدي من هديت والمهدي کی ہدایت کرے وہ ہدایت یافتہ, اور تو کسی کو ہدایت نہ کرے تو ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. وأنا بك وإليك لا منجا منك ولا ملجا إلا إليك تباركت. میں ٹھکانہ اور نجات کی جگہ تیری طرف ہے اور تیری. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس. سانس پھول لا اور دل کی شراب رکن میں شروع ہوا, نماز میں لگ گیا. تو نماز کے امام نے سانس پھولتا ہوا تو آہستہ سے بتایا تو آواز آ گئی. فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال إليك المتكلم أيكم المتكلم بالكلمات. لب کس میں پڑھے تھے اس نے سانس پھول رہا تھا جب پکار میں کرنے لگے انسان حضور نے بھی سن لیا قریب سے جی. فارم القوم کس نے پڑھا بھیا؟ جب حضور نے سوال کیا تو سب کے سب کو جو ہے ایک دوسرے کو جب دیکھنے لگے, جو خوف تمہارے تو ڈانٹنا پڑ گیا تو بے کہے کیوں پڑھا, بے بتائے کیوں پڑھا. فارم القوم فقال أيكم المتكلم بالكلمات فارم القوم فقال أيكم المتكلم بها. وہ نے پوچھا, لوگوں نے ڈر کے بارے بتایا ہی نہیں. فإنه لم يقل بأسا. بات سننا کوئی بڑی بات نہیں تھی, میں تھوڑا سے پوچھ رہا ہوں. اتنے فرشتے لے کے گئے اسے آسمان پر. چل فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفظني النفس. کوئی بری بات نہیں تھی مگر تو بولے ایک آدمی تو حضور میں سانس پھول رہا تھا کہا تو میں نے بس آواز نکل گئی. فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلت ها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إليهم يرفعوها يبتدرونها أيهم يرفعوها. بس جو کہ 12 فرشتے ایک دم دوڑے کہ اس کو دے کے کون دے گا, وہ کہ میں دیکھ جاؤں, وہ کہ میں دیکھ جاؤں. جب قبولیت ہے شدت قبولیت کی علامت ہے یہ. بس اب اس کی وجہ سے بالوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو اس کے سردے اونچے, مگر یہ نہیں اونچے تو وہی ہے جو محسوس ہو چکا ہے اور جو محسوس ہو چکا ہے. مگر باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کی چیز واقع ہے. اخلاص جو ہے چھوٹی چیز کو بہت اونچا کرا دے. رواه مسلم. الفصل الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. یہ تو بڑی تھی, ایک شخص پر مقدمہ ہوا, اس نے جھوٹی قسم کری, جھوٹی قسم حضور کے سامنے. حضور نے ساتھ میں کتنے قسم تو جھوٹی کھائی, مگر اللہ کا نام اسے اخلاص سے دیا کہ وہ جھوٹ کا گناہ
اس اخلاص سے دل گیا ایسے بھی ہو جائے بس یہی بات ہے من گناہ تک دھل جا تجھے میں جھوٹے قسم کھائے مگر باللہ الذی لا الہ الا ہو تو ایسے اخلاص سے کہا کہ وہ گناہ دھل جائے جھوٹ کا گناہ اور جھوٹی قسم کا گناہ وعن عائشہ کچھ بڑی بڑی داتا ہے دین میں کوئی قسم نہیں لینے والا چاہیے اور لینا اخلاص ہمارا دل تو کہیں رہے زبان کہیں رہے ایسے میں چاہ یا رب کرنے سے چاہے چل وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ بطاقہ کا لائے بڑی مشہور ہے ایک شخص اس کے پاس گناہ دیتا ہے وہ جو ہے مد البصر پہاڑوں کے برابر دفتر کے برابر کھڑا کہ میرے پاس نیکی تو کوئی ہے ہی نہیں میں کہیں تو جاؤں اچھا معلوم اس سے کہا جا کے نامال نام تو کہیں تو جاؤں کیا میرے پاس تو سارے گناہ ہی گناہ بھائی کوئی نیکی ہو میرے پاس تو میں جاؤں نماز میں نے کبھی بھی جو رکعت میں نے کبھی نہیں دی مگر اس سے گزر دیا وہاں جو گیا تو جو ہے اس کے حسنات کے پرچہ اس میں پڑھ لو نا ایک پرچہ 2 رکعت پڑا ہوا وہ جیت گیا چوڑا ہو گیا اس کا نام حدیث بطاقہ ہے ورقے والی کی بڑی امید ہے مگر بس وہی بات ہے جو کہیں اس کے نام میں کلمہ اخلاص سے لکھا ہو ایسے اخلاص سے لکھا ہو تھا کہ بس وہ دھوئی نہیں دیا جاتا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه الترمذي وأبو داود ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حارثة. یہ ایک کی سند زیادہ معتبر ان کے بعد تمام ترمذی نے کہہ دیا مگر اس کے باوجود حنابلہ اور حنفیہ دونوں اس بات کریں کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ محضر نے صحابہ حضرت عمر نے اس کو تلقین کیا لہٰذا اس کا یہ ذوق جو ہے جو کہ جوابی دفعہ جو ہوا ان کے پیش سے جاتا ہے لا نعرف إلا من حارثة وقد تكلم فيه من قبل حفظه. بس انہوں کہیں کہ یہ رابط ہیں لوگوں نے ان کے حافظے پر کلام کیا. وعن یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم دعائیں موجود ہیں صحیح حدیثوں میں معصوم دعائیں صحیح حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سکھائی ہے یا اختیار کی ہے اس کو اختیار کرنا ایسا ہے کہ کسی صحابی کو نہ سوچی کہ تجھے سوچ گئی یہ بھی تو حضور سے معصور بے معذرت ہاں یہ تو معصور تو ہے معصور ہے ترمذی کو ہے ترمذی کو تک پہنچے ہو گیا حضرت عمر تک تو نہیں پہنچا انہوں نے تو خود سنی ہوگی نہیں سنی دوسری کو اختیار کرے کوئی ہاں زیادہ اچھا نہیں ہونے کا اور اس بات انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو جو ہے ان سب سے بڑھ گیا جائز ہوا اسی بات ہے نتیجہ جو ہے زیادہ زور سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اوپر جس سے چاہے اعتراض کرتے تو بنتا نہیں اور اس بات ہے کہ ہمارے امام کا تابعی ہونا سب کو معلوم اس میں کسی کو انکار نہیں مخالف کو بھی نہیں تابعی ہونے انکار ہے تو اس بات سے کہ ان کی روایت بھی ہے تابعی سے تابعی سب مانے سمجھا تو اب تم یوں کہیں کہ ہمارا یہاں سے جو ہے صحابہ کلو مدعو سمجھا اگر یہ تابعی ہے تو بیچ میں کال نہیں جاتا اور اگر تمہاری بات ماننے ہے کہ مگر ایک ہی بات کرتے بیچ میں تابعی نہیں کبھی تابعی کو روایت کے اعتبار سے سب مانے تو ایک بات کا بیچ میں تم یوں کہیں اپنے استاد کو بہت زیادہ جانے تم یہاں 1400 پر بات کی کہے تو ان کا ہاتھ ایسا تھا ان کو ایسا وہ اپنے استاد کو زیادہ جانے تم وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. بس اسی بات میں نے کہا تھا نا کہ روایات کے زمانے میں جو ہے دعائیں بہت سی آئیں گی. اب آگے ترجیح کی بات رہے گی جتنے سارے مشہور ہیں ساری پڑھے گا پڑھ لو سب دعائیں پڑھے ملا کر
क्या है? कुछ ऐसी की बात नहीं, एक दिन पढ़ के दूसरे दिन मुझसे मिठाई खा लीजिए आप। नहीं, एक दिन नफल पढ़ के, नफल में एक दिन पढ़ के सच्ची से चली गई सारी बढ़िया मिठाई सुनाऊंगा इसलिए। यहाँ को वो क्या नाम था, वो क्या कर लेगा तलाश तो नहीं ना मक्के, मैं क्या है मक्के से ज्यादा बढ़िया। चल أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه رواه أبو داود. رواه أبو داود. کو دم پڑ جائے گانے پڑ جائے ایک دیر نہیں نکالی، ماں بھر کا ڈھونڈ جاؤ، مسکات اٹھا کے تم رکھے گا، تم مجھے اٹھا کے دو رکھے گا. رواه أبو داود وابن ماجه. کتاب تصنیف کی جس میں سب انہیں یاد کی گئے، دیکھ کے پڑے گا کہ امام صاحب نے جو نماز صاحب کی دے. رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه لم يذكر والحمد لله كثيرا وذكر في آخره من الشيطان الرجيم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه نفخه جو آتا نا میں پناہ مانگتا ہوں اس کے نفخہ کیا نہیں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تو میں نہیں کہا یہ کوئی عمر، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کا نفخ جو ہے شیطان کا تکبر، نفخه الكبر ونفثه الشعر. بس نفخ جو ہے جائز ہے، اس کے نفس ہے، اس کے نفس سے پناہ مانگی نا، اور اس کے نفس ہے تم نے کیا اس کا نفس جو ہے کبر پیدا کرنا، اور کیا نفس جو ہے اشعار پڑھ کے تم نے وہ سارا قرآن اشعار یہ جو پڑھے گا بس اشعار کے اندر ان کا اچھا اچھا سمجھا، ان کا اچھا اچھا ہے اور ان کا برا برا ہے. اس واسطے جو ہے جو شعر اچھے ہوں ان کی مدد بھی ہے اور ان کو حضور نے سنا بھی ہے اور ان مسجد میں پڑھی بھی ہے، لیکن جو ہے اشعار چونکہ جھوٹے جاتے ہوں کثرت سے اور یوں کہیں کہ جھوٹ نہ ملے اس کے درمیان میں، اس سے جو ہے وہ شعر نہیں بنتا. اس بادشاہ کا شاید ہے کہ بھائی اللہ کے بندے اگر سچی سچی باتیں کہو شعر کے درمیان میں تو کیا بگڑے، جھوٹ بھی نہ ہو کیونکہ حضرت اس سے جھوٹ نہ ملے اس کے امام میں، اس سے وہ آج شعر بنتا ہی نہیں. تو ہو گئے بات مگر شعر ہے چشمان تو زیر ابروان جو ان آنکھوں ابرو کے نیچے ہیں سمجھے، چشمان تو زیر ابروان دندان سے جملہ درجان دردان سارے منہ بتا اس میں کہا پیدا ہوا، اور جب اس کے درمیان میں جو ہو جائے کہ دانت اس کے جو ہے وہ موتی ہے جڑی میں چلے گئے تو مگر اور آنکھیں اس کی جو ہے ہرن کی آنکھوں کو مات کریں اور یوں کریں گردن ہے ہی نہیں سن. میرے محبوب کے دو ہی نشان ہیں، کمر پتلی سرائی دار گردن، بس کمر تو ہو نہ ایک لکڑی کے برابر، اور کمر ہو ایسی جیسے بھاگلپور کی سرائیاں یہاں کی تو ہوتی دیکھیے بھاگلپور کی سرائی پاکستانی ہو گیا ہاں دیکھنے کے قابل، اتنی لمبی گردن کی اور اتنی باریک، اگر اوپر سے پکڑو تو پھٹ کے دے گا، بڑی خوبصورت ہے. دیکھیں یہاں پہ دیکھیے پہلے تو بہت آیا نہیں، اب جیسے ہندوستان پاکستان ہوگا جب چھوٹ گئی اور ہمارے ہندوستان میں بہت آیا نہیں اور پانی بہت ٹھنڈا ہوتا. میں یہ کہہ جہاں گردن پکڑ کے یوں کیا وہ عادت. ہمارے مولانا پاکستان میں اس سے محمد احمد کے بھاگپوری مولوی فاروق کے چھوٹے بھائی مولوی شریف مرحوم انتقال ہو گیا، دورے میں تھے وہ. میرے ابا جان نے یوں کہا کہ میں جو کہوں مر جاؤ، دیکھو وہ سدائی رکھی اس کو اٹھاؤ مگر پیٹ پکڑ کے اٹھائیو. امبیڈکر کے رہنے والے وہ جو ہے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے اپنے پیٹ اس کو گردن سے پکڑ کے اٹھا. ارے نے کیا کرا آپ نے کہا تھا پیٹ پکڑ کے بس آ جا. انہوں نے کہا تھا کہ گردن پکڑ کے اٹھا لو گا تو ٹوٹ جائے گی، پیٹ پکڑ کے اٹھا کے لائیے. تو انہوں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اور اس کو گردن پکڑ کے اٹھانے شروع کر. چل
कराते गए, उसके बाद गए कि जो है बगैर पढ़े नहीं आता कुछ। हाँ, पढ़ नहीं किया हमें। और अगर अल्फाज में क्या गलत कहा था, उनके उस्ताद ने तामीर हुक्म में क्या गलती की थी, पेट पकड़ के लाइए ये कहा था। बस उसका हम जो है मूता ये कहते हैं कोई बीमारी हुआ करती है चरा जैसी, चरा जैसी कहीं गिरने जो है चक्कर आके घूम हो के गिर जाए यार। वो मूता बीमारी तो अलग ऐसी हो। عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس یہ کہیں حضور سے میں دو سکتے سکوت یاد کیے ہیں، ایک تو اللہ اکبر کے بعد وہ تو گزر چکا وجہ تو ہے یا سبحانک اللہم، اور ایک جو ہے مطلب دالین کے بعد سکوت کیا کریں، سمجھ گئے؟ دن ہزار ترجیح فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، وہ تو یہاں بھی سوات دیر تک کریں، وہ تو یوں کرتے ہیں جس میں سکوت کیا کرتے، اس سکوت میں حضور اس بات کیا کرتے تاکہ مختلف ہم پڑھ لیں، سمجھ گئے؟ اور جو اس سے قائل نہیں ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ آمین چونکہ جو ہے سب کہی جاتی ہے لوگوں کے آمین کرنے کا، کیونکہ اسلام میں ہمیں پکار میں گئے نہیں اور ہمیں پکار ملتی کہ آمین ناشتہ اور فاتحہ ہے نہیں، تو یہ تو یوں کہیں کہ سکوت ہوتا تھا وہ مطلب دالین کے بعد اس بات ہوتا ہے تاکہ لوگ اطمینان سے آمین کہہ دیں اور جو ہے پھر اور وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں سکوت جو وقت فاتحہ پڑھنے کا حدیث میں سکتے کا لگے. فصدقه أبي بن كعب رواه أبو داود ورواه الترمذي وابن ماجه والدارمي نحوه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت هكذا في صحيح دوسرے میں سکوت نہیں فرمایا کرتے تھے، دوسرے کا کسی میں اس بات ہے کہ سبحانک اللہم پہلی میں ہے. في صحيح مسلم وذكره الحميدي في إفراده وكذا صاحب الجامع عن مسلم وحده. تو کہتے ہیں مسلم میں ہے گیا اور کسی نے جو ہے بخاری کی منسوخ کر دیا ہوگا اس کی تبدیل کرنی ہے بخاری میں نہیں. الفصل الثالث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم اهدني لأحسن الأعمال اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقني سيئها إلا أنت. رواه النسائي. وعن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر. إذا قام يصلي تطوعا کس کی بنا پر جو ہے یوں کہتے ہیں یہ دعائیں تطوع جاتی ہیں اور ہر میں کسی درد میں روایت تطوع کا ہو چاہے نہ، اور ساتھ ہی فرائض کے متعلق من اما قول فلیخفف اس کے حکم ہے کہ جو امام تقریر کرے، اگر ماض میں لمبی جو قرار کر دی تھی وہ ڈانٹ پڑی گی تو چلتا یوں کہتے ہیں کہ سنن موقع تابع فرضوں میں وہ فرضی میں نہیں چاہیے، باقی اگر پڑھے تو کوئی مذاق نہیں. قال الله أكبر وجه نہیں مخالفت نہیں ہونے گی، یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا اور بھی پڑا جائے گا. قال الله أكبر وجهت وجهي جتنا اتباع کے درمیان میں جتنے سخت یہ کیا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وذكر الحديث مثل حديث جابر إلا أنه قال وأنا من المسلمين. ثم قال اللهم أول المسلمين کی جگہ وأنا من المسلمين قال. ثم قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ. رواه النسائي. باب القراءة في الصلاة. بھائی دیکھیے کیا بجا
हैं, और जब क्या पर वक्त बंद करने को कहा था करे बाबुल क़िराअत फ़ी सलाती, यानी आज ही तो उनके मुंह से 3:45 निकला था बिल्कुल बाबुल क़िराअत फ़ी सलाती भूल के निकला था। हाँ अल-फ़स्ल अव्वल। भाई अब बाबुल क़िराअत फ़ी सलात समझ गए। मेरी अबू दाऊद के हाशिए के ऊपर जो है ये लिखा हुआ है, तफसीर तो अभी समझ लिया नहीं मगर लिखा हुआ कि इसमें 22 मसल मुख्तलिफ। तो मैंने कहा ना क्या रखो जब 200 महीने गए बस मेरे अबू दाऊद के तो मंगा क्यों बाबुल क़िराअत में लिखा कि इसमें 22 मसल मुख्तलिफ हैं क़िराअत के मसले में। वो सब ध्यान में थे सारे के सारे, इतना याद आने में काफ़ी था माँ का। चल अल-फ़स्ल अव्वल जी जिसमें पढ़ते भी लिखा मैंने, मेरी वो अबू दाऊद शरीफ है, इन दोनों ने आने आकर सलमान को अल्लाह हिदायत कर दिया और इस शहद का बच्चा भी उन्हीं में। इस कदर इन्होंने मेरी किताबों को नाश किया है खाली साहब, इस कदर जने क्या लड़े हैं उसके साथ क्या करें। मेरी अबू दाऊद शरीफ मेरे अब्बा ने उसमें पढ़ा है 12 हिजरी में लंगो से में, और फिर मैं उन्होंने हमेशा उसी में पढ़ाया जब तक वो जिंदा रहे। फिर अबू दाऊद मैंने उसी में पढ़ी और 30 बरस मैंने उसी में पढ़ाई, न कोई दिल टूटी न कुछ हुआ न कुछ हुआ। इनके पास एक साल गई मैं मशा का जान था, अब उसके दीजिए आकुल को उठाते मेरे साथ मुंतकिल हो गया अबू दाऊद उससे अंग्रेजी 1 साल में जीतो बहुत ही गलत है। मेरी अपनी किताबें जो हैं उन पर जो है मैंने सतूर जो है बकौल आकर के जो है वो जो अगर कोई पढ़ा हो तो बहुत उसमें नुक्स हैं छोटे छोटे बस, मगर वो उसी के हैं उसी को आते जो है तो जो 10-12 दफे अबू दाऊद पढ़ा चुका और एक लफ्ज़ में सारी बात याद आ जा और उसके बाद में सतूर में लिखा हुआ कि 22 मसल मुख्तलिफ। वो 22 आते रहेंगे अपनी और अब तो 22 से ज़्यादा हो गए वो तो जब तक मैंने मिस्कात पढ़ाई की पढ़ी। الفصل الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية لمسلم ये जो नमाज के माने फातिहा की किताब न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, मुत्तफक अलैह है। समझ गए। इसी रिवायत की बिना के ऊपर मैं 3 अइम्मा का मज़हब है कि सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अगर हम लेकिन हनफिया के नज़दीक जो है वाजिब तो है, फ़र्ज नहीं, वो फ़र्ज कहते हैं वाजिब हम भी कहते हैं। समझ गए। हनफी कहते हैं फ़र्ज तो है नहीं, वो इससे फ़र्ज हैं। और इस बात से नहीं कि आगे रिवायत आ गई आगे कि यह सुम्मक़रा बिफ़ातिहा किताब है और बेमा तयस्सर, फातिहा किताब पढ़ ले या जो तुझे आसान है उसकी बिना पर हमें कहते हैं फ़र्ज से बाहर वाजिब है। وفي رواية لمسلم لمن لم يقرأ أم القرآن فصاعدا لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا। इसमें जो है इतना इजाफा है कि उम्र कुरान या इससे जायद फजायद। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا। جو نماز کے معنی فاتحہ کی کتاب نہ پڑھے اس کتاب ناقص ہے بس ان سب حدیث میں مستقل اختلاف کرتا رہے گا۔ وہ جو کہ جو کہتے ہیں فرضیہ ثابت ہے ہم یہ کہیں کہ مجھ سے وجوب ثابت ہے۔ سمجھ گئے۔ وہ جو کہیں کہ دیکھو کیا ہے نماز ناقص ہے، ہم یہ کہیں اسی سے معلوم کے وجہ اسی سے معلوم ناقص ناقص ہے ہوئی نہ ہوئی، اگر ہوئی نہیں تو پھر ناقص ہوں ناقص ہو جائے جس میں کچھ صحیح رہ جائے تو نہ ہونا لیکن ناقص ہونا جو ہماری زندگی ہے غیر تمام پوری نہیں ہے، فقیل چھوٹ گیا۔ لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام۔ ابو ہریرہ سے پوچھا اچھا کہ ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہیں اس میں کیا کریں؟ قال اقرأ بها في نفسك اپنے دل میں پڑھ کر آپ سمجھ گئے۔ ہم نے کیا یہ کہیں بچے ابو ہریرہ قول ہے ان کے مقابلے دوسرے یہ کہ دل میں پڑھنے کو ہم کم نہ کریں، زبان پڑھنا پڑے، دل میں پڑھتے بھی جو کیا ہے۔ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بس اس کے بعد جو ہے یہ بھی اعتماد تھا کہ انہوں کہتے ہیں کہ قول شادی کا غیر مجرد بالقیاس میں مفروغ حکم مواقع مسئلہ ہے، مگر یہاں انہوں نے اپنی ضروری بیان کر دی۔ تو مگر اس معلوم ہے کہ قیاس کیا انہوں نے حضور سے نہیں سنا، اس بات سے حدیث کیا ہے جس سے انہوں نے بیان کیا کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھوں آدھ بانٹ دی گئی۔
منہ تو بند ہوتا ہے ان کا، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، قرات نہیں ہوتی، قرات نہیں ہوتی، قرات کے لیے تلفظ ضروری ہے، نماز ہو جائے گی؟ جہاں فرض ہوگی قرات مانی ہونے کی. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. میں نے نماز کو اپنے درمیان میں اپنے بندے کے درمیان میں آدھو ہاتھ بانٹ رکھا. بھائی دیکھو فاتحہ کو سمجھ گئے، 7 آیتیں اس کی 3.5 ملی، 3.5 اس کی. چلو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، سمجھ گئے، مجد نہیں عبدی، الرحمن الرحیم اس کی ثنا ہو، مالک یوم الدین اس کا بیان ہوا. 3 ہو گئی، یہ 3 آیتیں. آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مشترک ہے. ایاک نعبد جو ہے وہ تو اس کا حق ہے، اور ایاک نستعین بندے کا ہے. تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مانگتے ہیں، تو دوسرا حصہ تو ہو گیا بندے کا مانگنا. آگے اہدنا صراط المستقیم سے لے کے آخر تک وہ جو ہے ساری کی ساری جو ہے وہ دعائیں. تو آدمی کا 3 آیتیں بندے کی اس کے لیے، اور 3 خالص میری، اور ایک آدمی مشترک آدمی اس کی آدمی میری. ہم اس کے کہیں سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ جی میری سمجھا، ہمیں معلوم ہوا کہ بسم اللہ جی میری. اور اگر نہیں تو وہ تقسیم میں کام ہوئی تو اس کے حصے کی 4.5 ہو گیا، ہماری 3.5 لیں گے. آپ دعائیں پائیں گے. چل ولعبد ما سال فإذا قال العبد الحمد لله. اور جو کہتا ہے میں اپنے بندے کو جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. ساتھ میں جب میرے اس نے حق ادا کر دیا، مجھے مقدم کر دیا، میرے پورا میں حمد و ثنا بیان کر دی، اب میرا کام ہے بندہ جو مانگے اسے دوں. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، میرے بندے نے میری تعریف کی. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال میری بڑائی بیان کی. وإذا قال إياك مالک ہونا. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. بس ولعبدي ما سأل دو جگہ سمجھ گئے. یہ تو ہمارے یہاں مٹی کی بات ابھی ہاں وہ تو اجماع کا سارے کا یہاں 2 جگہ ہے. آج آئیے اور اس کے بعد میں کہا کہ ولعبدی ما سأل اور ایک اخیر میں بعض لوگ جو کہیں گے اسی کی تاکید ہے. اب بنے گا ہے وہ تو پہلے ہو چکا، یہ مزید ہے. اور اس کے بعد بندہ جو مانگے وہ بھی دوں گا. تو اس مانگنے سے مراد یہی الفاظ ہے اور یہی تو نا جو مطلب بتایا اس کا مطلب یہ کہ ولعبدی ما سأل کا مطلب یہ کہ وہ 3.5 جو سے مانگے اس کے ہیں. سمجھ گئے. بس ایک مطلب تو اس کا یہ ہے دوسرے کا کہ یہ پہلے کی تاکید ہے. پہلے نہیں یہ تھا کہ میرا بندہ 3.5 مانگتا ہے میں دوں گا اسے، جب اسے میرا حق ادا کر دیا. اور اس کے بعد پھر کہا ولعبدی ما سأل تو بعد یہ کہا کہ یہ وہی ہے جو پہلے کہا تھا، اس کی تاکید ہے. اور جو ہے اکثر یوں کہیں گے تاکید کرنی چاہیے اللہ میں بات کو تردید کر دے تاکید سے یہ اضافہ ہے. اس کے بعد اور جو مانگے ہوگی یعنی فاتحہ کے بعد جو مانگے نماز میں ہی نماز میں مانگے فرضوں میں نہ مانگے، نفل میں جو چاہے مانگے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین. رواه مسلم. پہلے میں نے کہا تھا مسلم کی روایت ہے اور اس کی بنا پر مالک کا کرتے ہیں شروع کے درمیان کچھ نہیں، بس یہی ہے الحمدللہ رب العالمین. افتتاح چیزیں کیا کرتے تھے اور جموں یوں کرتے ہیں کہ اس کی تو گزرتی تھی پہلے یہ چونکہ پکار کے پڑھی جاتی تھی استاد کے لوگوں نے کہا. یہ مال کے نزدیک صرف فرضوں میں ہی ہوگا، نفلوں میں تو وہ ہو جائے سب گنجائش فرض میں تو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه. جو کہ جب امام جو ہے آمین کہے تو مگر تم بھی آمین کہا کرو. بس اس کے بنا پر بھی گھر اختلاف ہو گیا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے اور پکار کے آمین کہے مگر چاہتے جو ہے موقع کی گوشت معطف کریں سمجھا. لیکن حنفیہ حنابلہ کے نزدیک پکار کے امام جو آمین نہیں ہے سمجھا. شافعیہ مالکیہ کے نزدیک ہے.
بس وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ تو امام بتا دیا ویسا آگے آ رہا ہے کہ قال الضالین قال آمین، وہ جگہ بتا دی جو ہے ایمان ایمان جاؤ جی. فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. ملائکہ جو ہوتے ہیں نماز میں وہ بھی امام کے ختم پر آمین کہتے ہیں، امام کے آمین کے ساتھ. تو جن جب ان کا جو ہے ان کا جوڑ ہو جائے تو سب کے معاف ہو جائے. متفق عليه. وفي رواية قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمین. بس یہ دلیل ہے ان کی جو کہتے ہیں امام پکار کے نہیں کرے، اس بات یوں کہیں کہ اگر امام پورا پکار کے رہتا تو یوں کیوں کہتے ہیں جو وہ لوگ والدین کہہ جو آمین پا گئے. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وفي أخرى للبخاري قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه. کہتے ہیں کہ جب قاری آمین کہے یعنی امام تو پھر تم بھی کہا گئے اس بات کو ملائکہ بھی کہیں، اور جن کے ساتھ ملائکہ کے آمین کے ساتھ جن کے آمین جوڑ کھا جائے اس کے لیے مقصد ہے. یہاں کیا یہاں تو قاری آمین کہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ کون ہم کو پائیں گے نہ کہ ہم جو گئے کہے گا تجھے پکار کے نہ کہ غفر له ما تقدم فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم جب یہ ہو تو اپنے سبوں کو سب سیدھا کر دیا گیا. ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. بس یہاں بھی وہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آمین پکار کے رہتا ہے، یہ قال الضالین کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آمنا آمین آمین. اذا کبر فکبروا جیسا کہا. يحبكم الله وإذا كبر يجبكم الله يجبكم الله. بس آمین تمہارے کہنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا جو مانگی تم نے وہ سارے تین آتے وہ عطا فرمائے. يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول اللہ جو کہیں کہ امام جو رکوع میں جاوے اسے رکوع میں جاؤ، جو رکوع سے امام اٹھے اسے اٹھے. اور اس میں مطلب یہ ہوگا سنو کہ بعض آدمی جو ہے ایک دم گھبرا کے کہنا اور یوں کہیں کہ جب وہ پہلے چلا جائے گا وہ تو 3 دفعہ کہہ دے گا سبحان اللہ لیکن مری رہ جائے گی. تو پہلے چلا جائے حضور نے جیسے وہ پہلے گیا اٹھے گا پہلے ہمیں جی نے کہا جب اٹھے گا اٹھو تو جتنا وہ پہلے گیا اللہ کہنے میں جتنا چلا اللہ علیہ کہنے میں وقت مل جائے. جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. بھائی یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا، تلکا بتلکا یہ تاخیر اس تاخیر کے بدلے میں ہو جائے گی. شروع اٹھنے کی تاخیر ہے شروع میں لکھی ہوتی ہے. ہاں یعنی جو ہے امام جب پہلے رکوع میں جائے گا تم بعد میں جاؤ گے، دیر نہیں تمہارے جانے میں. جب امام پہلے اٹھے گا تو ہے اور تم بعد میں اٹھو گے تو یہ اس کے بعد تاخیر کے بدلے میں ہوگی. وقت دونوں کو برابر رہا. یہ نہیں ہوا کہ امام کو زیادہ وقت مل گیا تمہیں کم ملا. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. بس تمہاری رب ہے اللہ جن انسانوں جس میں تم ربنا لکم مانگو نا تو وہ اللہ تعالیٰ تمہاری حمد کو سنے گا، اس کا بدلہ دے گا، اس کا اجر دے گا. وہ جو امام نے کہا کہ سمع اللہ لمن حمدہ اس کی تعمیر ہوگی. رواه مسلم وفي رواية له عن أبي هريرة وقتادة وإذا قرأ فانصتوا. بس اور جب امام پڑھے تو چپ رہو. سمجھ گئے؟ اس لیے احمد یہ کہتے ہیں کہ امام کو کہیں قرأت کے وقت امام میں قرأت نہیں ہے. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الاولين بأم القرآن وفي الاوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف بھی پڑھتے تھے اور سورج بھی پڑھتے تھے، اور اخیر کی 2 رکعتوں میں صرف الحمد پڑھتے تھے، سورج بھی پڑھتے تھے. ہاں پہلے میں تو گیا پہلی 2 میں تو ام الکتاب پڑھتے تھے فاتحہ اور سورت. ہاں جو صرف 2 رکعتیں
उलियन है जो करते हैं, जो सूत्र पढ़ते थे, और अखीर में सिर्फ जो फातिहा पढ़ते थे और कुछ नहीं पढ़ते। वो जिसमें उन्होंने लाया था। और कभी कभी हुजूर की आदत सही है कि जोर रसूल में कि पुकार के एक आध आयत पढ़ दिया करते थे तालीम तो आगे, ताकि मुक्तदियों को मालूम हो जाए कि ये पढ़ा। हमें क्या यूँ कहें कि जहाँ कहीं हुजूर का पुकार के आमीन कहना आया वो इसलिए कभी देखे। जैसे कुरान की आयत कोई पढ़ बताने के बाद से आमीन भी कभी कहने में पुकार दो। ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة بس الثانية. ऐसी तरह की जोर के माने पहली रकअत जो है ज़्यादा लंबी होती, सुबह में भी यही है, और दूसरी से कम। وهكذا في العصر. हालांकि मैं मकसूद मासूर ठीक है इसका मगर चूँकि इसी से मासूर के साथ ही आती रहेगी। هكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه. बस इसी का सूरज में होता था कि पहली रकअत बड़ी दूसरी रकअत उससे मत। وعن أبي سعيد जो الخدري चीज़ें मनसूख होती हैं उसको ये कहते हैं किसी हाल के माने। وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نجر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرز. जिन दोस्तों ने अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।